السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے۔ میری خالہ بہت خوبصورت تھی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ پورے خاندان میں ان کے حسن کے چرچے تھے۔ جو انہیں دیکھتا ان کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف چہرہ خوبصورت دیا ہوا تھا بلکہ لمبے گھنے بال، بڑی بڑی آنکھیں، دراز لمبا قد اور سفید رنگت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ غرض کے ایک حسن کا پیکر جسے کہا جاتا ہے وہ میری خالہ تھی۔ ایسا لگتا کہ نانی کے تمام بچوں میں ان کو کچھ الگ بنایا گیا ہے۔ پھر ہر وقت پاک صاف رہتی، وقت پر نماز ادا کرتی، پابندی سے نماز پڑھتی، اللہ کا ذکر کرتی رہتی، ورنہ اتنی جوانی میں کوئی اتنی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تحفہ بنا کر نانی کو دیا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی انتہائی دلکش دی کہ وہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو سحر طاری ہو جاتا۔ خصوصاً فجر کی نماز کے بعد جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو ایسا لگتا پرندے خاموش ہو گئے، درختوں کے پتے جو ہل رہے ہیں وہ رک گئے، فضا خاموش ہو گئی اور ہر ایک ان کی خوبصورت آواز سن رہا ہے۔ اب آگے کی کہانی امی کی زبانی سنیے۔ امی کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو ہر طرح سے نوازا، یعنی ایک انسان کیا چاہے، خوبصورتی، خوش اخلاقی، خوبصورتی، سب کچھ تھا میری بہن کے پاس۔ وہ میری بڑی باجی تھی اور میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، اور یہ واقعہ مجھے بعد میں ہی کسی بڑے کی زبانی سننے کو ملا۔ میری بہن جس کی ہر کوئی تعریف کرتا، اچانک میری ہیرا جیسی بہن کو کسی کی نظر لگ گئی۔ مجھے یاد نہیں، لیکن میری والدہ بتاتی تھی کہ اچانک میری ہنستی کھیلتی بہن رونا شروع ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ رات میں چیخنے چلانے لگتی، ایسا لگتا کہ ان کو کسی نے جکڑ لیا ہے۔ بہت زور زور سے چلاتی تھی، ایسا لگتا تھا کوئی مارتا ہے اور ان کے جسم کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، بس چیختی تھی، درد سے کرراہتی تھی، اپنے آپ کو نوچتی تھی۔ لمبے لمبے گھنے سیاہ کالے بالوں کو وہ پکڑ کر ایسے کھینچتی تھی جیسے انہیں اپنے جسم سے الگ کرنا چاہتی ہیں، اور ایک دن تو انہوں نے اپنے بالوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اتنے حسین لمبے کالے گھنے سیاہ بال وہ کاٹ رہی تھی اور سب ان کو روک رہے تھے، لیکن نہ جانے کون سی ان کے اندر طاقت تھی، غیر مرئی قوت تھی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کینچی سے اپنے سارے بال کاٹ ڈالے۔ بھلا ایک لڑکی جس کو اپنے بال اتنے پسند ہو، وہ خود اپنے بالوں کو سب کے سامنے کاٹ دے۔ میری نانی تو تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پھر آخرکار خالہ کو بستر سے باندھنا پڑا۔ ان کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا آنکھیں کسی گڑھے میں دھستی جا رہی ہیں۔ میری نانی کو اب تشویش ہوئی کہ یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا ہے، یہ کسی ڈاکٹر یا طبیب سے حل نہیں ہوگا بلکہ کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا۔ انہوں نے نہ جانے کتنے عاملوں کے پاس جا کر عمل کروایا، چلے کاٹے، سب کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ تعویذ بھی پہنا دیا، لیکن میری بہن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن ایک دور کی رشتہ دار نانی کے پاس آئی ہوئی تھی۔ نانی روتی جا رہی تھی اور اپنی جوان حسین بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی کہ کیا کروں، میں نے ہر طرح سے علاج کروا دیا لیکن میری بیٹی ٹھیک نہیں ہوتی، آخر کون اسے ٹھیک کرے گا؟ مجھے تو لگتا ہے اسی طرح دنیا سے چلی جائے گی، نہ جانے کون سی مخلوق اس سے چمٹ گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے کسی جنات وغیرہ کا چکر لگتا ہے۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن وہ ایسا خبیث شیطان جن ہے جو میری بیٹی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس بات کی بھی خبر کوئی عامل نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اگر کوئی مجھے سچ بتانا چاہتا ہے تو اسی دن اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یا ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ تو اس کا حل تو صرف ایک ہی عامل کے پاس ہے۔ کون ہے وہ؟ شہر سے باہر ایک بڑا سا قلعہ بنا ہوا ہے، اس لال رنگ کے قلعے میں وہ عامل بابا رہتے ہیں۔ ان کی پوری فوج وہاں پر ہے، انسانوں کی فوج نہیں، جناتوں کی فوج، موکلات ہے ان کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے
وہ طاقتور خبیث شیطانوں کو مارتے ہیں، جکڑتے ہیں، ان کو قید کرتے ہیں، لوگوں کی جسموں سے نکالتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس۔ تو پھر بہن مجھے بھی جانا چاہیے۔ ہاں، تمہیں ابھی اپنے سفر کے سامان کو باندھ لینا چاہیے۔ بیٹی کی زندگی کا خیال اگر تمہیں ہے تو فوراً نکل جاؤ۔ نانی نے اسی رات اپنے سامان کو باندھنا شروع کر دیا۔ نانا ہمارے تھے نہیں، نانی اکیلی جان، بچیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے۔ میری امی کہتی ہیں کہ خالہ سب سے بڑی تھی، باقی بچے ان سے چھوٹے تھے۔ پھر اسی رشتہ دار بہن کو نانی نے اپنے بچوں کے پاس چھوڑا اور کہا تم مجھے پتہ دے دو۔ وہی رشتہ دار جو نانی کے پاس آئی تھی، جنہوں نے اس عامل بابا کا پتہ دیا تھا، انہوں نے کہا میں تمہیں وہاں پر لے چلتی ہوں کیونکہ راستہ بہت ہی زیادہ دشوار ہے، پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ نانی نے کہا اپنی بیٹی کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ سامان باندھ دیا گیا۔ صبح کی روانگی انہوں نے اختیار کرنی تھی، لیکن یہ کیا اچانک نانی کو اپنی گردن پر شدید درد محسوس ہوا۔ جب غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک دانہ نکلا ہوا تھا۔ وہ دانہ کچھ عجیب ہی نوعیت کا تھا۔ اچانک دانہ نانی سمجھ نہیں پائی، لیکن اس دانے کی وجہ سے ان کو بہت تیز بخار چڑھ گیا، اتنا شدید بخار کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس سفر پر جانے کا ارادہ ملتوی کرنا چاہا۔ وہ رشتہ دار خاتون کہنے لگی ساری کارستانی اسی خبیث کی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ، تبھی تمہیں بیمار کیا ہے۔ تو پھر میری بیٹی کو کوئی تو لے کر جائے گا، میں ہوں نا۔ میرے پاس ایک ایسا تعویذ ہے جو انہی عامل بابا نے دیا ہے، بہت طاقتور تعویذ ہے۔ وہ جنات جو تمہاری بیٹی کو تنگ کر رہے ہیں، وہ کم از کم اس تعویذ کی وجہ سے پاس نہیں آئیں گے۔ ہاں، کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے نہ جائیں۔ ابھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ خالہ کے سر پر عجیب سے 2 سینگ نکلنا شروع ہو گئے۔ چٹیا کی صورت میں وہ بال کھل گئے اور سینگ بننا شروع ہو گئے۔ خالہ ایک جن لگ رہی تھی، ان کا چہرہ بگڑ رہا تھا، دانت لمبے لمبے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی ہاں، میں نہیں جانے دوں گا اس کو یہاں سے، یہ میری ہے، تم اس کو جہاں بھی لے کر جاؤ گی میں اسے تم سے چھین لوں گا۔ وہ عزیزہ کہنے لگی میرے پاس شاہ صاحب کا تعویذ ہے، تو میری اس بچی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چلا جا اس کے اندر سے۔ اگر تو نہیں سنے گا تو دیکھنا وہ تیرا وہ حال کریں گے کہ تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی وقت ان عزیزہ نے میری خالہ کے گلے میں وہ تعویذ ڈال دیا تو بال پھر سے کھلنا شروع ہو گئے اور اپنی اصل شکل میں آ گئے۔ نکاح سے خالہ گری جا رہی تھی، کس طرح وہاں پہنچی یہ تو الگ کہانی ہے، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ راستے میں وہ جن کبھی پتھر مارتا، کبھی کہیں اور سے کسی جانور کی صورت میں حملہ کرتا، کبھی کچھ ایسے زمین کو ہلاتا کہ ایسے لگتا زلزلہ آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ میں قرآنی آیتیں پڑھ رہی تھی اور میرے پاس وہ تعویذ تھا، بابا صاحب کے موکلات میرے ساتھ شامل ہو گئے تھے کیونکہ راستہ انہی کا تھا، اور جیسے ہی کوئی مرید یا کوئی پریشان حاجت مند ان کے اس راستے پر قدم رکھتا، موکلات وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ان جنات کو جو خبیث جنات ہوتے ہیں ان کو وہاں سے دھکا مار کر نکالتے ہیں۔ وہ وہاں پر پہنچی، قلعے میں پہنچ کر خالہ کی حالت غیر ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی دم توڑ دیں گی۔ شاہ صاحب اس وقت دوسرے مریضوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کو دیکھنا ملتوی کیا اور خالہ کے پاس آئے۔ اس بچی کو جو ہوا ہے بہت ہی غلط ہوا ہے، اتنی پیاری بچی اللہ کے قریب، لیکن ایسی پاک صاف بچی کے ساتھ ایسا سلوک، حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ یہ تو گندی بھی نہیں تھی، پھر بھی آخر اس نے ایسا کیوں کیا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ہمارا علم کہتا ہے کہ وہ اس کی آواز پر فدا ہوا ہوگا، چلو اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک جن کا نام لیا، ارسلان، اس کو حاضر کرواؤ۔ کیا تم نے اسے پکڑ لیا ہے؟ اچھا تو لے کر آؤ۔ وہ باقاعدہ بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ارسلان جن خالہ کے سامنے ظاہر ہوا، اس کے ساتھ ایک بہت لمبا چوڑا طاقتور جن تھا جس کی شکل بہت بھیانک تھی۔ اس نے کہا کیوں بلایا ہے مجھے یہاں پر؟ یہ بتا تو نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ تو اللہ کی پیاری تھی، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ نہیں، اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہاں، جب یہ فجر کی اذان کے بعد تلاوت قرآن کرتی تو میں اس کو سنتا تھا،
اس کی خوبصورت آواز پر فدا ہوا ہوں تبھی اس پر حملہ کیا۔ تو پھر اس کے بال کیا وہ پسند نہیں تھے تجھے؟ کیوں کٹوا دیے؟ اس کے بال بھی مجھے پسند تھے۔ کیا کہوں، اس کے جسم کا کون کون سا حصہ مجھے پسند آیا، غرض کے پوری پسند آئی، تبھی اس کو میں کسی کا نہیں ہونے دیتا۔ تو نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، بتا ایسا کیوں کیا؟ دراصل یہ مسلمان ہے، یہ جو کسی کی عبادت کرتی ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے وہ، اللہ۔ ہاں، تمہارا خدا جس کو مسلمان مانتے ہیں، یہ روز اس کے آگے جھکتی۔ مجھے برا لگتا کہ نظر وہ آتا نہیں اور نہ جانے کس کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ زور زور سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیتی۔ پھر بعد میں نے اپنے کسی ایک جن سے پوچھا، یہ کیا پڑھتی ہے؟ تو اس نے کہا، یہ ان کی کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور یہ اس کی تلاوت کرتی ہے۔ تب سے میں اس کا عاشق ہوا، لیکن اس کو اپنے مذہب میں لانا چاہتا تھا، تبھی اس پر جبر کیا، اس سے تلاوت چھڑوائی، نماز چھڑوائی، اور سب کچھ اس نے وہی کیا جو میرا تھا، میرے مطابق۔ تو نے بہت غلط کیا۔ تو کسی کو زبردستی اپنے مذہب میں لانا چاہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا تو نے کتنا غضب ڈھا دیا۔ میں نے جو بھی کیا اس کے عشق میں کیا۔ یہ عشق نہیں کہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، جبر ہے۔ تو نے ایک عورت کو اس کی اصلیت سے ہٹایا، اب تو نے اس کو اس کی اصلی شکل واپس دینا ہوگی، نہیں تو میرے موکلات تیرا وہ حشر کریں گے کہ تو یاد رکھے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، تجھے کرنا ہوگا۔ انہوں نے اسی وقت پانی کے چھینٹے مارے اور اس کا جسم جلنا شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آگ بجھ گئی۔ جب تک وہ آگ لگتی رہی وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، ہٹاؤ اس کو، میرا جسم خاک ہو رہا ہے، جل رہا ہے میرا جسم، ہٹاؤ اس کو۔ آگ بجھ گئی۔ اب بتا کہ تو اسے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر سے انہوں نے پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کو چاروں طرف سے جنات نے گھیرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کو ارسلان جن اور کامران جن نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بھی اس کو مارتے، اس کو زخمی کرتے، غرض کے چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ پھر آخر میں اس نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس دو سینگوں والے جن نے کچھ اس طرح معافی مانگی کہ وہ قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں اس کو چھوڑ دوں گا، بلکہ میں اپنے مذہب کو چھوڑ دوں گا، بلکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، کیونکہ میں اس سے سچ میں عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اب تک اسے تکلیف دی، اپنے مطابق بنانا چاہا، پر اب عشق کہتا ہے کہ جیسا میرا محبوب ہے ویسا ہی میں ہو جاؤں۔ اس کے بعد اس نے شاہ صاحب کے سامنے کلمہ پڑھا۔ اس کی شکل جو بہت بگڑی ہوئی تھی، سینگ نکلے ہوئے تھے، اب وہ شکل خوبصورت نوجوان میں بدلنے لگی۔ یہ کارنامہ ہر کوئی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ خالہ، جن کی حالت ابھی غیر تھی، ایک دم ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ خون جو ان کے جسم سے قطرہ قطرہ بن کے غائب ہو گیا تھا پھر سے بھرنا شروع ہو گیا۔ وہ ایسی ہو گئی جیسے کبھی انہیں کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا، اب تو ایک نیک جن بن چکا ہے، تجھے ہم اپنے حلقے میں شامل کرتے ہیں، جس طرح ارسلان اور کامران میرے خاص جن ہیں، تجھے بھی ہم اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں۔ تو نے سچ میں اس سے عشق کیا ہے، تبھی تو نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ اس کے بعد خالہ تندرست ہو کر، صحت مند ہو کر واپس گھر لوٹی۔ نانی نے شکریہ ادا کیا اس خاتون کا کہ جنہوں نے بروقت آ کر ان کی بچی کو بچا لیا۔ امی کہتی ہیں اس کے بعد باجی کی شادی ہو گئی، ان کے شوہر بہت اچھے تھے، اور تم یقین نہیں کرو گی، خالہ بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر کی شکل بالکل اس جن جیسی جو خوبصورت نیک مسلمان بن کر اسی شکل کو دھار چکا تھا۔ تو کیا ان کا شوہر وہی جن تھا؟ یہ راز اب تک نہیں کھلا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بچے بھی ویسی ہی شکل کے، اور خالہ جو فرمائش کرتی خالو پوری کر دیتے۔ اپنے وقت ہی حسین خاتون، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے نواز دیا تھا۔